اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت والجلال کے نام نامی سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اعراف والے دوزخی لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے پکار کر کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر تمہارے کام آیا۔ دیکھو کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہ کرے گا، لیکن ان سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ سورۃ الاعراف کی 2 آیتیں، آیت نمبر 48 اور 49 میں نے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ قرآن مجید کے واقعات کا بیان چل رہا ہے۔ اصحاب الکہف، اصحاب الاخدود، اصحاب السبت اور اصحاب الفیل یہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ قرآن مجید کے آج 3 ٹرمز یا 3 اصطلاحی الفاظ کو سمجھیں گے۔ ایک ہے اصحاب الاعراف اور ایک ہے اصحاب الجنت اور ایک ہے اصحاب النار۔ یہ 2 لفظ تو آسان ہیں، اصحاب الجنت یعنی جنت والے، اصحاب النار یعنی دوزخ والے، جہنمی۔ اصحاب الاعراف کیا چیز ہے؟ قرآن مجید میں ایک پوری سورۃ الاعراف کے نام سے موجود ہے۔ تقریباً 24 رکوع ہیں اس سورت کے اندر، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اعراف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اعراف کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہوگی جو دونوں کے درمیان حد فاصل ہوگی، یعنی دونوں کے درمیان ہوگی جنت کے اور جہنم کے۔ نہ وہاں جنت کے ویسی راحت ہے اور نہ جہنم کے ویسا عذاب، نہ جنت کے ویسی راحت ہے نہ جہنم کے ویسا عذاب، بالکل درمیانہ ہے۔ اسی دیوار پر، اسی حد فاصل پر ایک بلند مقام ہے جس کا نام ہے اعراف۔ وہاں پہ کچھ لوگوں کو ڈالا جائے گا اور وہاں جو لوگ رہیں گے ان کو کہا جائے گا اصحاب الاعراف، ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الاعراف۔ مفسرین اسی کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اعراف والے، اور خاص طور پہ تفسیر کے ایک بہت بڑے امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اعراف والے وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی۔ اگر نیکیاں زیادہ ہوں گی تو جنت میں جائیں گے، برائیاں اگر زیادہ ہوں گی تو جہنم میں جائیں گے۔ ترازو ہوگا نا، تولا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اعمال کو تولیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اعمال ناموں میں
اعمال ناموں کو تولیں گے اور جس کی جو نیکیاں ہوں گی اس کے حساب سے فیصلہ کریں گے۔ اگر نیکیاں بھاری ہو گئی پلڑے میں تو وہ آدمی جنت میں جائے گا، اور اگر برائیاں بھاری ہو گئی پلڑے میں تو وہ آدمی جہنم میں چلا جائے گا۔ اصحاب الاعراف میں وہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی، نہ نیکی زیادہ کہ جنت میں جا سکے، نہ برائیاں زیادہ کہ جہنم میں جا سکیں، درمیان میں ہوں گے۔ لیکن وہ اتنا اونچا مقام ہوگا، اونچا سے مراد جنت کی بلندی نہیں ہے، اونچائی ہے، مقام کی اونچائی ہے کہ وہ لوگ وہاں سے جنت والوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور جہنم والوں کو بھی دیکھیں گے۔ اہل جنت کو دیکھ کر خوشی سے سلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وہ اہل جنت کو پکاریں گے اہل اعراف اور کہیں گے اصحاب الاعراف کہ تم پر سلامتی ہو، سلام کریں گے، اور لم يدخلوها وهم يطمعون، اور اہل اعراف جو ہے دل میں تمنا کریں گے کہ وہ جنت میں داخل ہوں، لیکن وہ داخل نہیں ہو پائیں گے، داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد اب اگر وہ بائیں طرف مڑ کے دیکھیں، اصحاب الشمال یا بائیں طرف مڑ کے دیکھیں تو پھر جو ہے وہ جہنمیوں کو دیکھ سکتے ہیں، جہنم، اور جہنمیوں کے ساتھ بھی جب کافروں کو دنیا میں وہ پہچانتے تھے، جب ان کو دوزخ میں دیکھیں گے تو ان کو پکار کر کہیں گے کہ تمہارے جو بھائی ہیں، تمہارے جو دوست ہیں، جن پر تم دنیا میں گھمنڈ کرتے تھے، آج تمہارے کیا وہ دوست کام آئے؟ تمہارے وہ کیا بھائی کام آئے؟ آج تمہارا غرور کہاں چلا گیا؟ تمہارا تکبر کہاں چلا گیا؟ تم ایڑی رگڑ کے جو زمین پر چلتے تھے کیا ہو گیا؟ آج تم بے یار و مددگار پڑے ہو۔ اور پھر جنت کی طرف دیکھیں گے اہل اعراف، جنت کی طرف۔ جنت میں کچھ لوگ ہوں گے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، اور جن کو دنیا کے اندر حقیر سمجھا جاتا تھا، وہ لوگ ہیں، تو ان کی طرف اشارہ کر کے کافروں سے کہیں گے کہ ذرا پہچانو، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے؟ کیا آخرت میں اللہ ان پر رحمت نازل نہ فرمائے گا؟ دیکھو یہ تو جنت میں داخل ہو چکے ہیں اور بے غم ہیں، لیکن تم ہو کہ تم جہنم میں پڑے ہوئے ہو اور غم سے تمہیں چھٹکارا نہیں ہے اور مستقل عذاب جھیل رہے ہیں۔ اب جب یہ حالت دیکھیں گے تو جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے کہ تم بڑے آرام میں ہو، تم بڑے مزے میں رہ رہے ہو، تو اب تم سے ایک گزارش ہے کہ ہم تمہارے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، اب ہم کو جنت کا تھوڑا سا پانی دے دیجئے، ہم پر پانی بہا دیجئے۔ وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یا تو پانی دے دو، یا کیونکہ ہم جہنم کی گرمی سے تڑپ رہے ہیں، یا پھر جو اللہ نے تم کو دیا ہے کھانے کے لیے اس میں سے ہم کو کچھ دے دو۔ تو وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے کافروں پر جنت کا پانی حرام کر دیا ہے، جنت کی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ یہ ہے اصحاب الاعراف کی وضاحت، اور پھر اسی کے ضمن میں اصحاب الجنت، اصحاب النار۔ اسی اصحاب جنت کو قرآن جو ہے اصحاب الیمین سے بھی تعمیر کرتا ہے، یعنی داہنے ہاتھ والے لوگ، اور اصحاب نار یعنی جہنمیوں کو قرآن مجید اصحاب الشمال سے تعبیر کرتا ہے، بائیں ہاتھ والے لوگ۔ اور اصحاب المیمنہ کا بھی لفظ استعمال کرتا ہے قرآن مجید، وہ اہل جنت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصحاب المشأمہ کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن مجید، وہ بھی جہنمیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی میں نے آج آپ کے سامنے تعبیر بتائی ہے، اصحاب الجنت، اصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ ایک ہی ہیں، سب ایک ہی ہیں، سب جنتی ہیں۔ اصحاب الشمال، اصحاب النار، اور اسی طریقے سے اصحاب المشأمہ، یہ تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں
یہ تینوں الفاظ جہنمیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ اصحاب الاعراف کی ہے، جس کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے۔ اب ہم کو اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے نام اعمال پر جب ہم نظر کرتے ہیں، کیا ہے ہمارے نام اعمال میں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو سب کچھ پیش کر دیا جائے گا۔ جو آیت میں نے آج فجر کی نماز میں اللہ پڑھی، اس کے اندر نام اعمال ہی کی پیشی ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس ایسے آئے جیسے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تک گیا تھا۔ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، تمہارا یہ گمان تھا کہ تم دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، جرم کرنے والے دیکھیں گے، مُشْفِقِينَ فِيهِ، مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے ہائے اس نام اعمال کو کیا ہو گیا، لا يغادر صغیرة ولا کبیرہ، نہ کوئی چھوٹی نیکی چھوڑی ہے، نہ کوئی بڑی نیکی چھوڑی ہے، نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے، نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے۔ الا احصاها، جو کچھ ہم نے کیا ہے سب موجود ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ ہم نے اعمال کیا تھا سب حاضر ہیں۔ ولا یظلم ربک احدا، کسی پر کوئی ظلم آپ کا پروردگار نہیں کرے گا۔ قرآن کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اقرا کتابک، نام اعمال کھول دیں گے، اللہ کہیں گے پڑھ اپنا نام اعمال۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج آدمی اپنے آپ کے حساب کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اکبر، اس منظر کے آنے سے پہلے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال میں تبدیلی لائیں، اپنی نیکیوں کو بڑھائیں، اور اپنے نیکیوں کو بڑھا کر اپنے نام اعمال کو درست کریں، اور اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق میں رحمت فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔